بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ندیم نقوی صاحب. محترم عشرت العباد صاحب, جناب سید مراد علی شاہ صاحب, جناب محمد اسحاق ڈار صاحب, محترم منیر کمال صاحب, جناب اشرف وطرہ صاحب, جناب ظفر اللہ حجازی صاحب, معزز ممبران پارلیمنٹ و معزز خواتین و حضرات, میں مشکور ہوں جناب منیر کمال صاحب کا, جنہوں نے آج ہم سب کو یہاں پر دعوت دی ہے, اور اس ایوارڈ سیریمنی میں جو ونرز ہیں ان کو میرے ناچیز ہاتھوں سے ایوارڈ دینے کا جو انہوں نے انتظام کیا ہے, میں اس کے لیے ان کا بہت مشکور ہوں. انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے اور بہت اچھے انداز میں ساری بات آپ کو بتائی ہے کہ کس طرح سے جب ہماری حکومت آئی تو اسٹاک ایکسچینج 19,000 پہ تھا, جو انڈیکس جو ہے, پھر جب پچھلی مرتبہ آئے تو 31,000 تھا, اور آج الحمدللہ 41,100 ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم آتے رہیں اور اسٹاک ایکسچینج بڑھتا رہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ اسٹاک ایکسچینج بڑھتا رہے اور ہم آتے رہیں. اور بہت خوشی ہوتی ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ان کے کریڈٹ کو یہ بات جاتی ہے, ان کی ٹیم کے کریڈٹ کو بات جاتی ہے جناب منیر کمال صاحب, کہ دنیا کہہ رہی ہے ماشاءاللہ کہ یہ پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 10 بیسٹ پرفارمنس جو اسٹاک ایکسچینج ہے دنیا کے ان میں سے ایک ہے. یہ کوئی معمولی خراج تحسین نہیں ہے, اور اس کا یقیناً آپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, آپ کی ٹیم کو جاتا ہے. اور ماشاءاللہ جو پالیسیز ہیں اس وقت, اکنامک پالیسیز ملک کی, یہ الحمدللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت ڈال رہا ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں منیر کمال صاحب, اور آپ کے تمام ساتھیوں کو بھی. اور ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ پاکستان کے اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کیا ہیں, میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا, لیکن ماشاءاللہ آپ کے منہ سے یہ باتیں جب نکلتی ہیں تو زیادہ اثر رکھتی ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ دنیا بھی یہ بات کہہ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے باقی اداروں کو بھی ٹھیک کریں. جہاں بجلی کا معاملہ ٹھیک کر رہے ہیں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب جائیں یہاں پر پورٹ قاسم میں آپ کو بجلی کے کارخانے نظر آئیں گے, آپ کو ہب میں نظر آئیں گے, آپ کو تھر میں نظر آئیں گے انشاءاللہ جو اب آگے بننے جا رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کو پورے ملک میں نظر آئیں گے. اور یہ اس سلسلہ اس طرح سے بجلی کے کارخانوں کا پہلے نہیں تھا, جو آج ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں چپے چپے پہ. اور انشاءاللہ اس سے یقیناً ہمارے بجلی کے مسائل حل ہوں گے. اس وقت بھی انڈسٹری کو بجلی 100% مل رہی ہے, پورے ملک میں مل رہی ہے ماشاءاللہ, اور یہ صورتحال پہلے نہیں تھی. گیس بھی مل رہی ہے, اور انشاءاللہ 2018 میں انشاءاللہ بجلی کی قلت پورے ملک سے ختم ہو جائے گی. ہماری جو نظر ہے وہ صرف اس سیکٹر پہ نہیں ہے, بجلی بنانے پہ صرف نہیں ہے, بجلی کو سستا بھی ہونا چاہیے. آج ہماری میٹنگ تھی ایکسپورٹس کے حوالے سے جو 3 گھنٹے جاری رہی ہے کراچی میں, اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے حکومت انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان معاملات کو پہ غور کر رہی ہے کہ کس طرح سے انسینٹیوز دیے جائیں تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو اور بڑھایا جائے. جہاں ہمارا گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے, ہمارے انفلیشن بہت کم سطح پہ ہے اس وقت,
ہمارے فسکل ڈیفیسٹ بہت بہتر ہو رہا ہے. ٹیکس کلیکشن 60% کا اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ ریونیوز میں, اور فارن ایکسچینج ریزروز بھی اس وقت ہائیسٹ ہیں الحمدللہ تاریخ میں. تو وہاں ہم نے اپنا ان چیزوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, اور پھر اس ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے, جیسے کہ ہمارا ریلویز ہے, PIA ہے, اور جس کو کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ ادارے بہت جلد بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں گے. اور ریلویز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی طور کے اوپر اس کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, تاکہ گڈس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ اپ کنٹری اور پھر کراچی تک اور گوادر تک جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے. تو انشاءاللہ اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور پھر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پر ابھی جب میں آتا ہوں اس روڈ سے, یہ آئی چندری گڑھ روڈ ہے جس کو آج کل پہلے اس کو میکلوڈ روڈ کہا کرتے تھے, میکلوڈ ہی کہا کرتے تھے نا جی. تو یہاں پہ میں دیکھتا تھا 60s کا زمانہ تھا, شاید لیٹ 60s ہوگا یا مڈ 60s ہوگا. تو یہاں پہ یہاں پہ حبیب بینک ٹاور بن رہا تھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ دیکھ کر ہی اتنی خوبصورت بلڈنگز اب بننی شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں. لیکن اس کے بعد پھر 72 کے آغاز میں ایک ایسا دور آیا کہ سب نیشنلائزیشن ہو گئی, نیشنلائز ہو گئے سارے, اور وہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا پاکستان کی اکانومی کو, جس میں بینکس بھی چلے گئے, جس میں انشورنس کمپنی بھی نیشنلائز ہو گئیں, جس میں انڈسٹریز بھی نیشنلائز ہو گئیں, جس میں فلور ملز تک نیشنلائز ہو گئیں, چھوٹی چھوٹی انڈسٹری میں. بعد میں پھر ایجوکیشن بھی نیشنلائز ہو گئی, اور بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جب وہ نیشنلائزیشن کے بعد سرکاری جس طرح سے ادارے چلتے ہیں اس طرح سے وہ چلنے شروع ہو گئے, اور بے شمار بھرتیاں شروع ہو گئیں سفارشوں پہ, اکانومی بالکل ڈوب گئی. تو ہمارا جب دور آیا تو یہ سب چیزیں مجھے یاد تھیں. 1991 کے اندر ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنا شروع کیا, ڈی نیشنلائز کرنا شروع کیا. بڑے لوگ مجھے سمجھاتے تھے کہ جناب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ تو ایک آپ مصیبت جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ادارے وہ ہیں جو بے حساب لاسز میں جا رہے ہیں, اور یہ آپ اپنا جو ہے نا وہ لاسز کو بند نہیں کر سکتے, آپ کو پھر اور بھی زیادہ جو ہے وہ حکومت کے وسائل خرچ کرنے پڑیں گے ان اداروں کو چلانے میں. میں نے کہا اللہ کا نام لیا, ان کو دیکھیں پرائیویٹائز کیا بہت سارے بینکوں کو ہم نے, جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اس زمانے میں سارے لاسز گورنمنٹ پک کرتی تھی, آج لاسز چھوڑو, بے حساب وہ منافع کما رہے ہیں, اور گورنمنٹ اربوں کے ٹیکسز وصول کر رہی ہے ان سے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہاں سے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں جی حکومت ان کو جب پرائیویٹائز کرے گی تو چھانٹی ہو جائے گی, بڑی جو ہے وہ ریٹرنچمنٹ ہوگی یہاں پہ, اور پھر لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. لوگ بے روزگار کہاں ہوئے, اور روزگار بڑھ گیا ان اداروں میں. تو یہ اپنا جب ہم نے دوسری اکنامک پالیسیز کا فیصلہ کیا, ایکسچینج کے اوپر جو فارن ایکسچینج پہ جو کنٹرولز تھے ان کو ختم کیا. ایک وہ سسٹم ہوتا تھا جو پرمٹ امپورٹ پرمٹ لینا پڑتا تھا, اس کو سراسر ہم نے بالکل ختم کر دیا. جو چیف کنٹرولر آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹس کا ایک دفتر ہوتا تھا وہ بھی بند کر دیا, ہم نے ختم کر دیا. تالیاں بجانے والوں کو یاد ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ختم کر دیا, ان کی مصیبتیں ختم کی. تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیے پاکستان اس کے بعد پھر آگے چل نکلا. فارن ایکسچینج پہ جتنے بھی کنٹرول سے ختم کیے. آپ کو معلوم ہے, آپ بھی جانتے ہیں, بزنس مین تھے کہ باہر جاتے تھے دوروں پہ تو اسٹیٹ بینک شاید پتہ نہیں آپ کو چند $100 آپ کو دیتا تھا کہ باہر جا کے آپ اس کا اپنے ہوٹل کا بل ادا کریں, اپنے باقی اخراجات کو میٹ کریں. لیکن وہ کافی نہیں تھا. تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ مشکل سے کسی اور طریقے سے اپنے فارن ایکسچینج کا بندوبست کرتے تھے, چھپا کے کچھ پیسہ لے کے جاتے تھے, جو کہ غالباً بہت نامناسب تھا. نامناسب یعنی حکومتی پالیسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ان بزنس مین کے حوالے سے, ایکسپورٹرز کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا, جو کہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ساتھ پیسے لے کے جاتے تھے.
تو اس تمام معاملات کو ہم نے ٹھیک کیا. اور مجھے ابھی جس طرح سے پاکستان ایک ٹیک آف کر رہا تھا اس زمانے میں، مجھے لوگوں نے کہا کہ جناب ہمارے اپنے ایکسپرٹس نے کہ جی آپ یہ پابندیاں اٹھا رہے ہیں، فارن ایکسچینج سے پابندیاں اٹھا رہے ہیں، تو یہ بہت فلائٹ آف کیپٹل ہو جائے گی دنیا، یعنی کہ پاکستان بھر سے لوگ پیسہ باہر دے جائیں گے. ہم نے خدا کا نام لیا، اللہ کا نام لیا، یہ وہ فیصلہ کیا کوئی ملک سے پیسہ باہر نہیں لے گا، بلکہ الٹا پیسہ پاکستان کے اندر آیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان اقتصادی طور کے اوپر ایک ٹیک آف کر چکا تھا جب ہماری حکومت کو ختم کیا گیا. میں 1993 کی بات کر رہا ہوں. تو ہم نے تو تسلسل رکھا، 1997 میں بھی آگے رکھا، ابھی اس کو اور زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حسین داؤد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد محترم احمد داؤد صاحب مجھے بہت پسند کرتے تھے اور میں بھی ان کو بڑا پسند کرتا تھا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. مجھے انہوں نے ایک دفعہ کہا، میں 1992 کی غالباً بات ہے، کہ نواز شریف صاحب یہ بہت میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کر رہا اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کیسے مجھے یہ بات کہتے ہیں؟ کہنے کہ میرا بڑا سمپل ایک طریقہ ہے. آج کل جب میں کراچی سے اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، جب بھی جانا ہوتا ہے تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ جی کہ اگلے 10 دن میں PIA میں کوئی سیٹ نہیں ہے. تو میں اسی سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ دیکھیں جب فلائٹیں فل جا رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. حسین داؤد صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جو ہے وہ ان کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ میری ان سے بڑی عقیدت ہے، جس طرح سے مجھے محترم یوسف شرازی صاحب سے عقیدت ہے. میرے والد صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے اور وہ ان کے دوست تھے. تو میں بھی، میرے یہ محترم بزرگ بھی ہیں اور وہی جذبہ دوستی کا میرے دل کے اندر بھی ہے ان کے لیے. جس طرح سے سراج تیلی صاحب کے لیے الگ بات ہے کہ سراج تیلی صاحب ملتے نہیں ہمیں، اور آج بھی وہ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں اور اینک بھی کالی لگائیے تاکہ یہ نہ پتہ لگے کہ وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں یا کس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں آج جناب منیر کمال صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پنکھا بھی جھل رہے ہیں، یہاں تھوڑی سی گرمی ہے اور لگتا ہے کہ ٹھنڈ کی بھی اندر وہاں پہ کمی ہے، ذرا کچھ ایسی لگتا ہے کہ صحیح کام نہیں کر رہے اور گرمی ہے وہاں پہ. تو میں زیادہ آپ کا صبر کا امتحان نہیں لوں گا. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کے میدان میں آگے بڑھے اور ہماری ایکسپورٹس بڑھے، ہمارے جو ہے وہ پروڈکشن ملک کی بڑھے، ہماری انویسٹمنٹ ملک کے اندر بڑھے اور یہاں پہ جو ہے وہ سڑکیں بنے، موٹر ویز بنے. آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ یہاں کراچی سے اب لاہور موٹر وے بننا شروع ہو چکی ہے اور جو ہے وہ کراچی سے حیدرآباد انشاءاللہ موٹر وے اگلے سال مکمل ہو جائے گی. حیدرآباد سے سکھر اب انشاءاللہ اس کا بھی سنگ بنیاد انشاءاللہ بڑی جلدی رکھ دیا جائے گا اور پھر وہ جو سکھر سے جو ملتان ہے وہ بھی اس کی بھی تعمیر شروع ہو چکی ہے. ملتان سے لاہور کی تعمیر شروع ہو چکی ہے اور پھر یہ الٹیمیٹلی اس موٹر وے جو ہے یہ کراچی سے پشاور مکمل ہو جائے گی. اسی طرح سے بلوچستان کے چپے چپے پہ الحمدللہ سڑکیں بن رہی ہیں اور نیا پورٹ بن رہا ہے گوادر کا اور وہاں پہ ایک ترقی کا ایک نیا باب کھل رہا ہے وہاں پر. اور پھر انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، جبکہ میں نے ابھی بجلی کی بات کی ہے تو گیس کی قلت بھی پورے ملک سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور ہماری نظر ان سب چیزوں پر ہے، اداروں کو ٹھیک کرنے پہ ہے، اپنے جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو بنانے میں ہے. ایک طرف یہی کراچی سے اور پھر گوادر سے موٹر وے جو ہے وہ جائے گی وہاں کنجراب تک، جو کہ پاکستان چائنا کا بارڈر ہے اور وہ اس وقت زیر تعمیر ہے. وقت آئے گا انشاءاللہ کہ بہت جلد وہ مکمل ہو جائے گی اور پاکستان انشاءاللہ بہت فخر کے ساتھ کہہ سکے گا کہ ہم بھی اس میدان میں انفراسٹرکچر ہو، بجلی ہو، گیس ہو، کسی سے پیچھے نہیں ہیں، کسی ملک سے پیچھے نہیں ہیں اور ہونا بھی ایسا چاہیے. اور جنہوں نے پاکستان کو یہ دن دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا
ایک دن یقیناً جو ہے وہ حساب بھی لیا جائے گا، اور پوچھنا چاہیے قوم کو ان سے کہ آپ نے پاکستان کو اندھیروں میں کیوں دھکیلا. اور آج سے قبل کو تقریباً 10-12 سال پہلے یہ سلسلہ اندھیروں میں دھکیلنے کا شروع ہوا، جس کو کہ آج ٹھیک کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، گرمی یقیناً بہت ہے. میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، محترم منیر کمال صاحب کا مشکور ہوں، یاد فرمایا انہوں نے آج ہمیں. انشاءاللہ اسی طرح سے آتے جاتے رہیں گے. پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم نواز شریف کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں تمام اداروں کو ٹھیک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ میں بہتری کے لیے مزید اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے. 2018 تک بجلی کی قلت پر بھی قابو پا لیا جائے گا. مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے. وزیر اعظم نواز شریف بھی اس تقریب میں موجود تھے، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی اس سے پہلے تقریب سے خطاب کیا ہے. عالمی ادارے پاکستان کے معاشی مستحکم ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں. یو اسٹوڈیو سے فی الوقت جدید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز.